بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملزم ایڈوکیٹ باری نے جو فون نمبر دیا تھا وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اسی پتے کے ساتھ موجود تھا، لہٰذا اس سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ باری نے غلط بیانی سے کام لیا ہوگا۔ پڑوس کے دونوں گواہوں نے بتایا کہ بنگلہ زیادہ تر مقفل رہتا ہے، کبھی کبھی ایک معمر عورت وہاں آتی ہے، کچھ دیر تک قیام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بے حد چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے، فریدی بڑبڑایا۔ ظاہر ہے اتنا بدھو ہرگز نہ ہوگا کہ آسانی سے پکڑا جا سکے، حمید بولا۔ یہ مس فوزیہ شیخ مختلف قسم کے وگ بھی استعمال کرتی ہے، کیا تم اس لڑکی کے امکانات پر غور کر رہے ہو؟ یہ سیاہ وگ تو بالکل ویسی ہے جیسی اس لڑکی کے بال تھے، اور بے زبان لڑکی سنہرے بالوں والی تھی، فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ اب بھی بیم پورے والی کھولی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ وہاں سے واپسی پر ٹیلی فون ایکسچینج سے رابطہ قائم کیا گیا، لیکن بے سود۔ اس فون نمبر کا میٹر صرف کالوں کے بارے میں بتا سکتا تھا اور اس جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا جہاں سے وہ فون استعمال کیا جا رہا تھا۔ کہیں وہ انسٹرومنٹ تارجام کے کسی مکان میں نہ موجود ہو۔ حمید نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہو سکتا ہے، فریدی آہستہ سے بولا۔ حمید محسوس کر رہا تھا کہ گلوریا کے قتل نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ قتل اسی کے سامنے ہوا تھا اور وہ قاتل پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا۔ اچانک وہ اٹھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ حمید نے طویل سانس لی۔ فریدی کے اس انداز سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اب شاید تنہا ہی اس کیس کو نپٹانے کی کوشش کرے۔ حمید اب قطعی آزاد تھا، لہٰذا اس نے بیمپورے کی طرف دوڑ لگائی۔ ترکاری گلی اور 18ویں کھولی تک پہنچنا کوئی دشوار کام نہیں تھا، لہٰذا اسے اپنی گاڑی سڑک پر ہی چھوڑنی پڑی تھی۔ بیمپورے کی گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ 3 آدمی برابر نہیں چل سکتے تھے۔ 18ویں کھولی کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کس بہانے کھولی کے مکین سے ملے اور ان سے کس قسم کی گفتگو کرے۔ دفتن دروازے سے ٹاٹ کا پردہ ہٹا اور ایک میلی کچیری جوان العمر عورت نکل کر اس کی طرف بڑھی۔ آپ حمید صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اپنے بلاؤز کے گریبان سے ایک لفافہ نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ یہاں سے فوراً چلے جائیے۔ حمید نے لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر جیب میں رکھا اور تیز رفتاری سے گلی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھتا چلا گیا، پھر چکر کاٹ کر اپنی گاڑی تک پہنچا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر لفافہ چاک کیا، لیکن اس میں سے سادہ کاغذ کے علاوہ اور کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ کہیں اب اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ دل تو چاہا تھا کہ پھر ترکاری گلی کی طرف پلٹ پڑے، لیکن عورت کا چہرہ یاد آ گیا جس میں خوفزدگی کا عنصر بھی شامل تھا۔ جہنم میں جائے، اس نے سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کی اور منزل کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ اس بھاگ دوڑ میں دن کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوا تھا اور اب تو گویا بھوک مر ہی گئی، لیکن چائے کی طلب نے جلد ہی اسے کسی اچھے ریسٹورینٹ کی تلاش پر مجبور کر دیا، لیکن پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا تعاقب کیا جا رہا ہو۔ وہ ایک خستحال چھوٹی سی فیاٹ گاڑی تھی جسے ایک خستحال بوڑھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ حمید نے اپنی گاڑی بالآخر میں پول ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی۔ فیاٹ بھی اس کے ساتھ ہی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ حمید گاڑی پارک کر کے ڈائننگ ہال میں آیا، لیکن وہ بوڑھے کے داخلے سے بے خبر نہیں تھا۔ ویسے اسے توقع نہیں تھی کہ وہ سیدھا اسی کے میز کی طرف آئے گا۔ میں اجازت لیے بغیر ہی تمہاری میز پر بیٹھوں گا، بوڑھے نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے سر کے بال برف ہو رہے تھے، لیکن اعضاء کی مضبوطی کی بنا پر عمر کا اندازہ کرنا دشوار تھا۔ چہرے سے بھی خاصی توانائی ظاہر ہوتی تھی۔ ضرور ضرور، حمید نے سرد لہجے میں کہا۔ بوڑھا کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی قمیض میلی تھی اور خاکی پتلون بھی کریز سے بے نیاز تھی۔ وہ چند لمحے حمید کو گھورتا رہا، پھر بولا، لاؤ وہ خط میرے حوالے کر دو۔ کیسا خط؟ حمید نے آنکھیں نکالی۔ نکالو ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا۔ بوڑھا نہ سمجھنا، تم جیسے بناسپتی جوانوں کے لیے میں بھی کافی ہوں۔ میں بوڑھوں کا احترام کرتا ہوں، خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں خط مانگ رہا ہوں۔ آپ ہیں کون؟ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ نکالو خط۔ حمید اپنا سر سہلانے لگا۔ سوچ رہا تھا
कि इस नामाकूल लड़की ने फिर किसी दुश्वारी में डाला है। खुदा इसे समझे। क्या सुन नहीं रहे? बूढ़े ने फिर तकाजा किया। ऐसी भी क्या जल्दी है? आप भी चाय पीजिए या काफी पसंद करेंगे? देखो साहिबजादे, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। सवाल तो ये है कि आपको किसी ऐसे खत से क्या सरोकार जो मेरी जात से ताल्लुक रखता हो? अपनी बद जात कहो। क्या मतलब? हमीद की खोपड़ी फिर गर्म हो गई। अपने तबके की सोसाइटी गर्ल्स ही तक महदूद रहो। बड़े मियाँ, तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। दफतन हमीद ने देखा कि मैं पूल का मैनेजर इसकी मेज की तरफ दौड़ा आ रहा है। इसने तवील सांस ली। इसे यकीन था कि अब ये नामुनासिब लिबास वाला बूढ़ा यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये क्या? मैनेजर तो इसे झुक कर सलाम कर रहा था। क्या पेश करूं जनाब? मैनेजर घिघियाया। कुछ नहीं, जाओ तुम अपना काम देखो, बूढ़े ने झंझलाकर इससे कहा। मैनेजर चुपचाप चला गया। हमीद हैरत से बूढ़े को घूरे जा रहा था। निकालो खत, बूढ़ा मेज पर हाथ मार कर बोला। देखिए जनाब, आप तहजीब की हदूद से गुजर रहे हैं। मैं लानत बेचता हूँ ऐसी तहजीब पर जो दूसरों की औरतों पर डाके डलवाती हो। वो किसकी औरत थी? मेरी। वो मेरी बीवी थी। लड़ झगड़ कर अलहदा हो गई है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो किसी और से ताल्लुक कायम करे। अलबत्ता तलाक हासिल कर लेने के बाद वो कतई आजाद होगी। इतनी नौजवान औरत आपकी बीवी है? बकवास मत करो, तुम्हें इससे क्या सरोकार? अच्छा तो सुनिए, वो खत किसी और का है जो आपकी बीवी के तवस्सुत से मुझ तक पहुंचा है। इससे कबल मैंने इस औरत की शक्ल तक नहीं देखी थी। पैदा करने वाले की कसम खा सकते हो? गले गले पानी में खाओ कसम। कसम है पैदा करने वाले की, जिस औरत से मुझे लिफाफा मिला है मेरे लिए कतई अजनबी थी। अब अगर तुमने झूठी कसम खाई है तो तुम खुद ही भुगतोगे। मैंने तो इतबार किया, बूढ़े ने कहा और उठकर सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हमीद काउंटर की तरफ लपका जहां मैनेजर खड़ा था। ये बूढ़ा कौन है? इसने इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा। आप नहीं जानते? मैनेजर ने हैरत से कहा। नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, शहबाज तैमूरी। ओह! और फिर इसने सदर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी। बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि इसने इसे जा लिया। अब क्या है? वो इसे घूरता हुआ बोला। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, हमीद बोला। मुझे आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। अच्छी बात है, तो बैठ जाओ मेरी गाड़ी में। अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दो। बहुत बेहतर, हमीद ने कहा और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर इसके बराबर ही बैठ गया। अब बताओ, तुम हकीकतन क्या चाहते हो? बूढ़ा कुछ देर बाद बोला। 7th हेवन की सैर करना चाहता हूँ। ओह, लेकिन क्यों? सुना है बड़ी शानदार जगह है, अहमकों की जन्नत। कमाल है, ये आप क्या कह रहे हैं? यानी इसके खालिक? हाँ हाँ, चलो दिखा दूं। लेकिन तुम हो कौन? मैं कर्नल फरीदी का असिस्टेंट हूँ। ओहो, अब तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो। शायद तुम्हारा नाम हमीद है। जी हाँ, जी हाँ। आखिर नलनी के तवस्सुत से तुम्हें कौन पैगाम भिजवा सकता है? आप यकीन नहीं करोगे। नहीं, कहो कहो। ये देखिए, इस लिफाफे में एक सादा कागज के अलावा और कुछ नहीं। हमीद ने लिफाफे से सादा कागज निकाल कर दिखाया। मैं समझ गया, बूढ़ा सर हिलाकर बोला। क्या समझ गए? पहले तुम बताओ कि तरकारी गली तक किस तरह पहुंचे थे? हमारा एक नामालूम इन्फॉर्मर है जो हमें फोन पर मुख्तलिफ किस्म की इतलात दिया करता है। आज सुबह इसने कहा था कि अगर मैं खोली नंबर 18 के सामने पहुंच जाऊं तो कुछ मुफीद मालूमात हासिल होंगी। मैं वहां पहुंचा और खोली से वो खातून बरामद हुई। मुझसे पूछा कि क्या आप हमीद साहब हैं? मेरे इतराफ पर लिफाफा हवाले करके बोली, फौरन यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। अब मैं तुम्हें इस वक्त 7th हेवन नहीं ले जाऊंगा, पहले मेरे घर चलो। फरीदी के बयान के मुताबिक ये घर 2 कमरों का क्वार्टर ही साबित हुआ, जो गरीब आदमियों की छोटी सी बस्ती में वाक़या था। नलनी से इसी बात पर झगड़ा हुआ है कि मैं इसे अपनी किसी शानदार इमारत में क्यों नहीं रखता और खुद यहाँ क्यों पड़ा हुआ हूँ। बूढ़े ने हमीद की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे भी इस पर हैरत है जनाब। मेरी मर्जी, जो मेरा दिल चाहे करूंगा, किसी को इससे क्या सरोकार। लेकिन इस मौका के बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि इन बदबख्तों में से कोई मुझे जलील करना चाहता है। मैं नहीं समझा। मेरे 5 बेटे हैं, इन्हीं में से कोई। वो मुझे इसलिए घटिया समझने लगे हैं कि मैंने इनके लिए जन्नत तामीर करा दी है। गुस्ताखी माफ, आपने भी तो कमाल कर दिया है। क्या ये मोहतरमा नलनी आप ही के तबके की कोई खातून है?
میرا کوئی طبقہ نہیں ہے، میں اس نظام کی شہ رگ ہوں۔ میرا سرمایہ لاکھوں کے لیے روزگار فراہم کرتا ہے، اور بس مجھے اس پر شرمندگی ہے کہ میں نے ان نالائقوں کے لیے تسک و احتشام کے اسباب فراہم کیے۔ مجھے شروع ہی سے سوچنا چاہیے تھا کہ ان لاکھوں آدمیوں کی محنت میرے لیے بھی 2 وقت کی روٹیاں مہیا کر دیتی ہے۔ وہ میرے محسن ہیں، ان کے مقابلے میں میری اولاد میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ آپ حیرت انگیز ہیں جناب۔ چائے پیو گے یا کافی؟ آج کل میں خود ہی باورچی خانہ سنبھالتا ہوں۔ میں اس سے بہتر حالت میں نہیں رہنا چاہتا جس میں میرے مزدور رہتے ہیں۔ تکلیف نہ کیجیے۔ نہیں، چائے تو پینی ہی پڑے گی۔ تم جب بھی مجھ سے ملنا چاہو مل سکتے ہو۔ صبح 10 بجے سے 2:30 بجے تک اپنے آفس میں ملتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں 7th ہیون تم فریدی کے ساتھ بھی جا سکتے ہو، وہ محمود کے دوستوں میں سے ہے۔ دراصل اب میں وہاں قدم بھی رکھنا پسند نہیں کر سکتا۔ اب وہ عمارت مجھے ٹھنڈا جہنم معلوم ہوتی ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد تم خود بھی یہی محسوس کرو گے۔ ٹھنڈا جہنم کی بھی خوب رہی۔ ہاں، اس کے مکین یکسانیت اور بوریت کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہل، سست اور کامچور ہیں۔ طرح طرح کے ذہنی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے جہنم سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ عورتیں اپنے شوہروں سے نالاں ہیں، لیکن ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی کہ اس ٹھنڈے جہنم سے نکلنا پڑے گا۔ دیکھا، ذرا سے اختلاف پر مجھے چھوڑ گئی نا۔ چھوڑ دے، لیکن میں اسے اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتا۔ وہاں پہنچ کر وہ نلنی نہیں رہے گی، چیخنے اور کراہنے والی مشین بن جائے گی۔ ایک جگہ جمی چیختی رہے گی، کھولی نمبر 18 کا رخ نہیں کر سکے گی، اور میں اپنے دل میں اس کے لیے تڑپ محسوس نہیں کروں گا۔ وہ بولتا رہا اور حمید حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب کچھ سنتا رہا۔ اس کی بنائی ہوئی چائے اسے پینی ہی پڑی تھی۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ اس نے مصر ہو کر حمید کو اپنی ہی گاڑی میں دوبارہ سے میپول ہوٹل تک پہنچایا تھا۔ رات ہوتے ہوتے وہ گھر پہنچ سکا۔ فریدی بھی کچھ دیر پہلے کہیں سے تھکا ہارا آیا تھا۔ آپ باز نہ آئے ہوں گے، اس نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ اور پھر ایک کہانی سنیے۔ حمید فخریہ انداز میں مسکرایا۔ کہانی بھی ہے؟ جی ہاں، اور شاید میں اس نامعقول لڑکی کی وجہ سے کسی بڑی دشواری میں پڑنے والا ہوں، حمید نے کہا اور بہم پورے والی روداد دہرانے لگا۔ فریدی بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے پر جذباتی تغیر بھی نظر آتا۔ حمید کے خاموش ہونے پر بولا، تم سے ایک بڑی حماقت سرزد ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ حمید کے جوش و خروش پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ شہباز تیموری کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ لفافے میں سادہ کاغذ تھا۔ صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا کہ کسی نے نلنی کے توسط سے تمہیں کوئی پیغام بھجوایا تھا۔ شاید تم نے یہ بھی بتا دیا ہو کہ انفارمر کوئی لڑکی ہے۔ جی نہیں۔ چلو، غنیمت ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ آخر وہ کیا چاہتی ہے؟ اس حرکت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے شہباز کو دیدہ دانستہ تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک ملازم نے کمرے میں داخل ہو کر کسی ملاقاتی کا کارڈ پیش کیا۔ اوہو، فریدی اٹھتا ہوا بولا، آخر بڑے میاں تشریف لے ہی آئے۔ کون؟ حمیدی چونک کر بولا، شہباز، تم یہیں ٹھہرو۔ فریدی کمرے سے چلا گیا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ کہیں نلنی کے سلسلے میں کوئی اسکینڈل نہ بن گیا ہو۔ آخر کیا چاہتی ہے وہ لڑکی؟ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ فریدی نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ فریدی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حمیدی کو دیکھتے ہی برس پڑا، میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ نامعلوم انفارمر کی اطلاع پر آنکھیں بند کر کے نہ دوڑ جایا کرو۔ میں نے تو پہلے ہی تیموری صاحب سے معافی مانگ لی تھی۔ حمید نے تیموری کی طرف دیکھ کر سہم جانے کی ایکٹنگ کی۔ نلی غائب ہو گئی ہے میرے بیٹے، شہباز تیموری بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اوہ، کب؟ تمہیں میں پول چھوڑ کر میں ادھر ہی گیا تھا، کھولی خالی پڑی تھی، اس کا سامان بھی غائب تھا۔ قصہ دراصل یہ ہے جناب، حمید کے کچھ بولنے سے قبل ہی فریدی بول پڑا، قصور حمید کا بھی نہیں ہے۔ اس نامعلوم انفارمر نے اس دوران میں کئی سچی اطلاعات ہم تک پہنچائی تھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اخبارات میں کیفے دارہ کے چھاپے سے متعلق پڑھا ہوگا۔ ہاں ہاں، شاید کچھ تھا غیر قانونی منشیات کے بارے میں۔ جی ہاں، اسی نامعلوم انفارمر نے ہمیں مطلع کیا تھا کہ منشیات کی ایک بہت بڑی کھیپ پہنچنے والی ہے۔ اچھا؟ تیموری کے لہجے میں حیرت تھی۔ لیکن نلنی کو اس معاملے سے کیا سروکار؟ خدا کی پناہ، کیا میرے گرد کوئی جال بنا جا رہا ہے؟ یقیناً یہی بات ہے۔ اس لفافے میں سادہ کاغذ تھا حمید صاحب۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہی تھا۔
خدا مجھ پر رحم کرے، اس شہر کے دوسرے کاروباری میرے دشمن ہیں، کیونکہ میرے ملوں کے مزدوروں کو تنخواہوں کے علاوہ الاؤنسز بھی دیے جاتے ہیں جن کا انحصار میری مرضی پر ہے۔ میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، فریدی بولا۔ لیکن میں کیا کروں؟ بوڑھا برائی ہوئی آواز میں بولا۔ شہر کا کونا کونا چھان مارا جائے گا۔ کیا آپ کسی کے خلاف شبے کا اظہار کرنا پسند فرمائیں گے؟ کس کا نام لوں؟ مجھے تو میری اولادیں تک ناپسند کرتی ہیں۔ میں فرعونوں کی طرح نہیں مرنا چاہتا۔ آپ بے فکر رہیں، جب تک محترمہ نلنی کا سراغ نہیں ملے گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ان کی کوئی تصویر مل جائے گی، ہر وقت پاس رکھتا ہوں۔ بوڑھے نے جیب سے پرس نکالتے ہوئے کہا۔ پھر اسی پرس کے خانے سے نلنی کی تصویر برآمد ہوئی، لیکن یہ کام بہت خاموشی سے ہونا چاہیے۔ بوڑھے نے ملتجیانہ انداز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے۔ آپ مطمئن رہیے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ حمید نے لہک کر شعر پڑھا۔ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی کبھی سے کیا مراد ہے؟ شعر پڑھ کر اس نے فریدی سے پوچھا۔ کان نہ کھاؤ، علامہ اقبال کا شعر ہے، انہی سے پوچھو جا کر۔ میں بتاتا ہوں، اتنے بزرگ آدمی تھے، صاف صاف کیا کہتے؟ کبھی کبھی سے مراد ہے جب کوئی عورت قریب ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں اس کبھی کبھی کا۔ عورت کے بچے خاموش رہو۔ نہ عورت خاموش رہ سکتی ہے اور نہ اس کا بچہ۔ ایک کان کھاتی ہے، دوسرا حلق پھاڑتا ہے۔ آواز کے علاوہ اور کیا رکھا ہے اس دنیا میں؟ نلنی کا کیا ہوگا؟ ان بڑے میاں کی افتاد تباہ آئے دن طرح طرح کے گل کھلاتی جا رہی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے انفارمر کے سلسلے میں غلط بیانی سے کیوں کام لیا تھا؟ غلط بیانی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ مرد تو نہیں ہے۔ میں نے کب کہا تھا کہ وہ مرد ہے؟ انفارمر مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی، صرف وضاحت نہیں کی تھی، اور وضاحت نہ کرنا غلط بیانی نہیں کہلاتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس بوڑھے پر شبہ کر رہے ہیں۔ شبہ اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب یہ ثابت ہو جائے کہ نلنی کے غائب ہو جانے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ میں تو اکتا گیا ہوں ان معاملات سے، حمید جماہی لے کر بولا۔ اس فون نمبر کے سلسلے میں کیا ہوا؟ ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا کہ اس نمبر کا انسٹرومنٹ کہاں ہے۔ کیا اب پھر کہیں جانا ہوگا؟ فی الحال تو ارادہ نہیں ہے، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ صرف 2 گھنٹے کی نیند کا خواہش مند ہوں۔ جائیے، میں ابھی جاگ رہا ہوں۔ فریدی اپنے خوابگاہ میں چلا گیا اور حمید نے ڈائننگ روم کی راہ لی۔ آج وہ بڑی الجھن میں مبتلا تھا۔ لڑکی کی وجہ سے خاصی چوٹ ہوئی تھی۔ خواہ مخواہ ایک سادہ لوح بوڑھے کی نظروں میں خوار ہوا تھا، لیکن کیا وہ سچ مچ یہی چاہتی تھی کہ بوڑھا اس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ آخر کیوں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس واقعے کے بعد خود بوڑھے ہی نے نلنی کو منظر عام سے ہٹا دیا ہو؟ پھر یک بیک اسے اپنے اس انداز فکر پر ہنسی آ گئی۔ کیا نلنی ہی کی توسط سے وہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر سکتا؟ لہٰذا یہ کیوں نہ سوچا جائے کہ نلنی سے کام نکالنے کے بعد خود اسی لڑکی نے نلنی کو غائب کر دیا ہو۔ کھانے کی میز پر کیا تھا، وہ اس طرف دھیان نہ دے سکا۔ اس پر خیالات کی الغار ہو رہی تھی۔ فون پر آپ کی کال ہے، دفتن ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ عورت ہے کوئی؟ جی ہاں۔ اس نے ہاتھ صاف کیے بغیر میز چھوڑ دی، ڈرائنگ روم میں آیا اور ریسیور اٹھا کر پرتفکر لہجے میں کال ریسیو کی۔ بہت بجے بجے سے لگ رہے ہو، لڑکی کی آواز آئی۔ تمہاری وجہ سے بہت پریشانی اٹھائی ہے، شاید میری ہی وجہ سے سکھ بھی اٹھاؤ۔ تو پھر بلاؤں کسی قاضی کو؟ حمید نے چہک کر پوچھا۔ فضول باتیں مت کرو، نلنی محفوظ ہے۔ تو میرا یہ خیال غلط نہیں تھا کہ وہ تمہاری ہی تحویل میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس بیچارے بوڑھے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بہرحال میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ سکتا کہ تم مجھے بوڑھے سے الجھانا چاہتی تھی۔ میری بات غور سے سنو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اپنے چیف سے کہہ دو اگر کوئی بھیڑیا نظر آئے تو اس کی کھال اتارنے کی کوشش ضرور کریں۔ پھر حمید ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا تھا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی تھی۔
اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔